السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عبدالغفار رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اپیکس گروپ آف کالجز کے آن لائن ٹیسٹ سسٹم میں سوکس کی ڈسکشن کے لیے ایف اے کے لیے یہ پیپر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 20 نمبر کی مروزی حصہ سماعت کیا ہے، تو اب یہ 80 نمبر کا انشائیہ حصہ سماعت کریں۔ اس میں 25 شارٹ کوسچن ہیں اور 3 لانگ کوسچن ہیں۔ اس طرح یہ حصہ 80 نمبر کا یہ پیپر ہے۔ تو اس میں پہلے 25 شارٹ کوسچن ہیں اور 3 لانگ کوسچن ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے آپ سے کہ شہری کی تعریف کیجیے، شہری کسے کہتے ہیں؟ شہری کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم شہریت کی روح سے شہری ریاست کے ایسے باشندے کو کہتے ہیں جو مستقل طور پر کسی ریاست میں رہ رہا ہو اور اسے ریاست کی طرف سے تمام معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق میسر ہوں۔ دوسرا سوال ہے شہریت کا مفہوم بیان کیجیے۔ شہریت کسے کہتے ہیں؟ شہریت کسی فرد کی ریاست کی رکنیت کی بنا پر اس حیثیت کا نام ہے جس کے تحت اسے ریاست کی طرف سے مختلف معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ان کے بدلے میں وہ مختلف فرائض ادا کرتا ہے۔ 5 اخلاقی فرض بیان کیجیے۔ اگلا سوال ہے 5 اخلاقی فرض یہ ہیں: بزرگوں اور خواتین کا احترام کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، بچوں سے شفقت سے پیش آنا، بیمار کی تیمارداری کرنا اور پڑوسیوں کی مدد کرنا۔ اگلا سوال ہے 2 قانونی فرض بیان کیجیے۔ وہ ہے ریاست سے وفاداری، قانون کی اطاعت اور فرما برداری۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ تو حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں پہ آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق العباد ہوتے ہیں، جیسے بیوی کے میاں پر، میاں کے بیوی پر، استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے استاد پر وغیرہ۔ شہری کا موجودہ تصور کیا ہے؟ جدید دور میں شہری کہتے ہیں شہری سے مراد ایسا شخص ہے جو کسی ریاست کے احکام کی پابندی کرتا ہو، ریاست نے اسے معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق عطا کیے ہوں اور وہ اپنی ریاست سے محبت کرتا ہو، اسے کہتے ہیں جدید دور کا شہری۔ شہری میں عزت نفس کی خوبی جمہوریت کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ بیان کیجیے تو عزت نفس اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو عزت اور آبرو کے تحفظ کا حق دیا جاتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ یاد کیا جائے اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت یا برائی نہ کی جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شہریوں کے 3 معاشی حقوق بیان کیجیے۔ شہریوں کے 3 معاشی حقوق بیان کیجیے۔ تو ایک ہے مناسب اجرت کا حق، مناسب اوقات کار کا حق اور شرائط ملازمت کا حق۔ اگلا سوال ہے قانونی فرائض سے کیا مراد ہے؟ یعنی قانونی فرائض کیا ہوتے ہیں تو قانونی فرائض سے مراد ہے وہ ذمہ داریاں ہیں جن کی خلاف ورزی پر ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، مثلا ٹیکس کی عدم ادائیگی۔ خاندان اور حق نکاح سے کیا مراد ہے؟ خاندان اور حق نکاح سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر خاندان بنیادی طور پر بنیادی معاشرتی اکائی ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور گھر بسانے کا اختیار حاصل ہے۔ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ زوجین کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حقوق سے کیا مراد ہے؟ یعنی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ بہتر زندگی گزارنا ہے۔ بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے شہری کو کچھ سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا وہ ریاست اور معاشرے سے مطالبہ کرتا ہے۔ شہری کے وہ مطالبات جو ریاست اور معاشرے کی طرف سے تسلیم کر لیے جاتے ہیں وہ حقوق کہلاتے ہیں۔ باب ہاؤس نے
حقوق کی کیا تعریف کی ہے؟ ہابوس کہتا ہے کہ حقوق وہ توقعات ہیں جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13، کسی ریاست کی شہریت کا حقوق حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں جی، ایک پیدائشی طریقہ اور دوسرا قومیت یافتہ طریقہ۔ جائے پیدائش کی شہریت سے کیا مراد ہے؟ جائے پیدائش کی شہریت سے مراد یہ ہے کہ پیدائش یا ولادت کی بنا پر حقوق شہریت حاصل کرنا۔ تو اس کی 3 صورتیں ہیں، آبائی اصول ہے اور جائے پیدائش کا اصول ہے اور مخلوط اصول ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، ٹی ایچ گرین کے نزدیک حقوق کیا ہیں؟ یعنی ٹی ایچ گرین نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے؟ ٹی ایچ گرین کہتا ہے کہ افراد کی زندگی اور شخصیت کی تکمیل حقوق سے ہوتی ہے۔ یہ ٹی ایچ گرین نے حقوق کی تعریف کی ہے۔ عام شہری کی نظر میں شہری کیا ہے؟ یعنی عام شہری کی نظر میں شہری کیا ہے؟ مطلب شہری کا جدید تصور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عام بول چال میں شہری سے مراد وہ شخص ہے جو شہر میں رہتا ہو، یہ عام شہری کے نزدیک ہے۔ اچھا جی، شہریوں، اگلا سوال ہے اس سے کہ شہریوں کے تعلیم کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کا چارٹر کیا کہتا ہے؟ یعنی اقوام متحدہ کے نزدیک شہریوں کو حق تعلیم کیا دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم کے دروازے سب پر یکساں طور پر کھلے ہوں گے، ہر بچے کے لیے پرائمری تعلیم مفت اور لازمی ہوگی، اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلے اہلیت اور میرٹ پر ہوں گے۔ اب سوال نمبر 18 ہے کہ اچھا شہری اچھا سیاسی معاشرتی شعور رکھتا ہے، مختصراً بیان کیجیے۔ کہتے ہیں کہ دور حاضر جمہوریت کا دورہ ہے، اس لیے ایک اچھا شہری سیاسی شعور سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ اگر شہری سیاسی شعور رکھتے ہوں تو جابر حکمران ان کے حقوق نہیں چھین سکتے۔ سیاسی طور پر باشعور شہری قومی اور بین الاقوامی مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، ہر سال 10 دسمبر کا دن اقوام متحدہ کے لیے کیوں اہم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سالانہ سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ ہر سال 10 دسمبر کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے۔ ٹی وی اور ریڈیو پر خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اخبارات انسانی حقوق کی اہمیت کے حوالے سے خصوصی نمبر شائع کرتے ہیں، تعلیمی اداروں اور ثقافتی انجمنوں کے زیر اہتمام خصوصی سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا چارٹر شہریوں کے معاشی حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شہریوں کو درج ذیل معاشی حقوق دیے جانے چاہیے: مناسب اجرت کا حق، مناسب اوقات کار کا حق، شرائط ملازمت اور ٹریڈ یونین کا حق۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 21۔ سوال نمبر 21 ہے کہ قانون کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ قانون کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ریاست ملک میں امن و امان کے قیام اور شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قوانین نافذ کرتی ہے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کا احترام کرے، کیونکہ قوانین کا احترام نہ کرنے سے بد امنی اور افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے جی، شہریوں کے 2 معاشی حقوق بیان کیجیے: مناسب اجرت کا حق، مناسب اوقات کار کا حق۔ اس سے اگلا سوال ہے جی، شہریت کا قدیم تصور بیان کیجیے۔ اس سے پہلے جدید تصور بیان ہوا تھا، تو اب کہتے ہیں قدیم تصور۔ قدیم یونان میں شہری سے مراد وہ شخص تھا جو ریاست کے انتظامی، قانونی اور عدالتی امور میں حصہ لیتا تھا۔ لہذا مشہور یونانی مفکر ارسطو کے بقول شہری سے مراد وہ شخص ہے جو شہری ریاست کے سیاسی اور عدالتی فرائض میں حصہ لے۔ اگلا سوال ہے جی، دوہری شہریت کا مفہوم بیان کریں۔ دوہری شہریت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شہری ایک ریاست کا شہری ہے تو وہ دوسری ریاست میں درخواست دے کے تو اس جسے قومیت یافتہ کہتے ہیں وہ شہریت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ پہلے ملک کا بھی شہری ہے اور دوسرے کا بھی شہری ہے، اسے کہتے ہیں دوہری شہریت۔
सवाल नंबर 25 है, हुकूक शहरियत सलब किए जाने, हुकूक शहरियत पाने के दो असबाब बयान कीजिए। हुकूक शहरियत के सलब हो जाने की दो असबाब बयान कीजिए। पहला सबब है जी तवील गैर हाजिरी, दूसरा सबब है गैर मुल्की से शादी, तीसरा सबब है संगीन जराइम में मुबतला होना। ये हकूक़ शहरियत सलब हो जाने के असबाब हैं। ये होगा जी 25 नंबर का सवाल है। 25 शार्ट क्वेश्चन हो गए 50 नंबर के। अब दूसरा हिस्सा शुरू किया जाता है जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको पहले भी कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सवाल लिखा जाए और उसके बाद उसका मफहूम लिखा जाए। मसलन आपसे सवाल है शायरी का मफहूम बयान कीजिए और अच्छे शायरी के औसाफ। तो आप इसको पहले मार्कर के साथ लिखें, शायरी का सवाल लिखें और उसके बाद शायरी का मफहूम हेडिंग दे के तो आप लिखें कि शायरी आम बोल चाल में शायरी से मुराद वो शख्स है जो शहर में रहता हो, लेकिन इल्म शहरियत के रूह से शहरी रियासत के ऐसे बाशिंदे को कहते हैं जो मुस्तकिल तौर पर किसी रियासत में रह रहा हो और उसे रियासत की तरफ से तमाम माशरती सियासी हकूक़ हासिल हों। ये शायरी का मफहूम बयान करें और उसके बाद अच्छे शायरी के औसाफ के नाम से आप आउटलाइन बनाएं कि अच्छा शायरी क्या होता है, उसकी क्या क्या औसाफ होते हैं। जहानत होती है, ज़ब्त नफ्स होता है, दयानतदारी होती है, वो तलीम याफ्ता होता है, हुब्बुल वतनी उसमें होती है, सेहत होती है, कानून का एहतराम करता है, खौफ खुदा होता है, सियासी शऊर होता है, उसमें वफादारियों का सही तनासब होता है, एहसास ज़िम्मेदारी होती है और ख़ुद एतमादी होती है, कफ़ात शारी होती है, ज़रूरतमंदी और खिदमत खलक का जज्बा होता है। इस तरह आप पहले आउटलाइन बनाएं और अगले पेज पे आप इसको एक एक हेडिंग को लिखें। तो इस तरह कोई 2.5-3 पेज का एक आपने लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। इसी तरह शहरियत के उसूल के कौन कौन से तरीके हैं वो वजात करें कि शहरियत होती क्या, पहले उसकी तारीफ़ लिखें और उसके बाद फिर शहरियत के 2 तरीके लिखें और उनके क्या क्या वजाहत से बयान करें। उसके बाद ये हकूक़ की तारीफ़ कीजिए कि हक़ क्या होते हैं और कौम इब्तिदा के चार्टर के तहत शहरियों को मिलने वाले हकूक़ का जायज़ा लीजिए। तो आपने इस सवाल में सबसे पहले हकूक़ की तारीफ़ करनी है और उसके बाद फिर आपने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मिलने वाले इंसानी हकूक़, मसलन शहरी हकूक़ में मसावी हकूक़, कानूनी कार्रवाई का हक़, इंसानी सलूक का हक़, आज़ादाना नकलो हरकत का हक़, आज़ादाना पैगाम रसानी का हक़, इनफरादी और घरेलू ज़िंदगी का हक़, शहरियत का हक़, इजहार राय का हक़, हक़ तालीम, जलसे और जुलूस का हक़, खुली सवात का हक़ और हक़ सकाफ़त, गिरफ़्तारी से तहफ़्फ़ुज़। इस तरह आपने ये हकूक़ लिखने हैं। तो ये भी कोई 2.5-3 पेज का सवाल बन जाएगा। तो इस तरह आपने ये पेपर हल करना है। वीडियो को बगौर सुनें और कॉलेज की इस काविश को सराहें और इसकी कदर करें और इसके मुताबिक आप पेपर हल करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।